بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغضوب علیہم کی ایک اور قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں بیان کی۔ اس میں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو رسول اللہ کی قیادت میں میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے کی بجائے میدان جہاد سے فرار کر جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو شخص جہاد کے دن دشمن کے سامنے پیٹھ دکھا جائے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ، ہاں اگر کوئی شخص جنگ کے لیے اپنی پوزیشن بدل رہا ہو یا دشمنوں کے کسی گروہ کا پیچھا کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اگر کوئی شخص جہاد سے بھاگنے کے لیے دشمنوں کو پیٹھ دکھاتا ہے فقط باء بغضب من اللہ، تو یہ اللہ کے غضب کا نشانہ بن گیا۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مغضوب علیہم کی تفسیر میں احادیث میں آیا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن برائیوں کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے نتیجے میں انسان پر اللہ کا غضب واقع ہوتا ہے، تو یہ تمام برائیاں یہودیوں میں اور بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھیں۔ اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 61 تک کا مطالعہ کریں تو اس میں بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی ان سرکشیوں کا آپ کو تفصیل سے ذکر ملے گا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بنے۔ تو یہودیوں کو بھی احادیث میں کہا گیا ہے کہ یہ مغضوب علیہم میں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے واضح اور آشکار ہونے کے باوجود فقط خواہشات نفسانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف سرکشی کرتے رہے اور حق کو کھلم کھلا دیکھنے کے باوجود حق سے انحراف کرتے رہے۔ مغضوب علیہم کی ایک اور قسم جو احادیث میں بیان ہوئی، یہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری جلد نمبر 7 میں ایک حدیث ہے جو بنیادی طور پر صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی من اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، اور ظاہر سی بات ہے جس نے رسول اللہ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ تو اب اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور رسول اللہ کی وفات کے بعد سے لے کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جو تھوڑا سا عرصہ، مختصر سا عرصہ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا زندہ رہی ہیں، ان ایام میں، ان مختصر سے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی کچھ لوگوں پر غضبناک ہوئی۔ ہمیں ان لوگوں کو بھی پہچاننا ہے، اور اگر ہم واقعی ہدایت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہم مغضوب علیہم کے راستے سے بچیں اور انعمت علیہم کے راستے پہ چلیں، تو ہمیں ان لوگوں سے بھی اجتناب کرنا ہوگا، ان کے راستے سے بھی اجتناب کرنا ہوگا جن پر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہوئیں۔